سليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی سیالکوٹ میں یہ خوبصورت محفل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ سب آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان محافل کے سجانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد سے خالی نہیں ہوتی. دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ بے مقصد ہو تو اس میں وقت گزارنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے. ان مجالس کا مقصد جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جہاں وہ تمام تر آیات اور احادیث جو مجالس سے ذکر کی برکت کے اوپر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی یا جو آیات نازل ہوں ان کی برکات سے استفادہ کرنا ہوتا ہے، وہیں ان مجالس کا مقصد اپنے عقیدے کی اور اپنے عمل کی اصلاح ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے. یہاں یا تو ان بچوں کو باہر بھیج دیا جائے یا خاموش کرا کے بٹھا دیا جائے، اس طرح سارا آگے ذرا کچھ بڑے لوگ بیٹھا کریں تاکہ مجلس کا ایک جو نظم ہے وہ برقرار رہ سکے. آداب بہت ضروری ہوتے ہیں. جب بالخصوص گفتگو ہو تو حضرات کی توجہ بھی یا گفتگو کی طرف ہونی چاہیے یا محفل میں بیٹھنا نہیں چاہیے. مجالس ذکر کا ایک ادب ہوتا ہے. یہاں ہم انٹرٹین ہونے کے لیے نہیں آتے، یہاں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، دین سیکھنا مقصد ہوتا ہے، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح مقصد ہوتا ہے. جب تک توجہ اور ادب کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا تب تک انسان اس مقصد سے استفادہ نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے گا، یہ کوئی تماشا نہیں ہوتا. یہ مجالس جو ہوتی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجالس ہوتی ہیں. ادھر ادب بہت ضروری ہوتا ہے. جہاں ادھر ایک لمحہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، وہاں خدا نخواستہ بے ادبی سے انسان کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ادب سے بیٹھا کیجیے. جتنی دیر ادب سے بیٹھ سکیں اتنی دیر بیٹھا کریں، ادب سے سن سکیں اتنی دیر سننا کریں، وہی بہتر ہوگا. اس کے بعد انسان کو بے شک اٹھ جانا چاہیے. جب ان مجالس میں بندہ آتا ہے تو اس کا مقصد سیکھنا ہوتا ہے. اب یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ انسان چند الفاظ کو اظہار کر دے یا 2-3 اشعار پڑھ لے یا بس اشعار پہ جھوم لے اور سال میں ایک دفعہ گھر سجا لے اور محفل کرا دے تو اس محبت کا حق ادا ہو جائے گا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کو بھیجنے کے مقاصد کا ذکر فرمایا، تو ان میں سے ایک اہم ترین مقصد کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. جو ہمارے حبیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کیا جائے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک رہے ہیں اس سے رک جایا جائے. اب اللہ تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد کو کیا بیان فرما رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ انسان کرے، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک رہے ہیں اس سے انسان رک جائے۔ اب اگر کوئی کہے کبھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنا سب کچھ مانتا ہوں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی نہیں مانتا، تو آپ بتائیے کیا یہ محبت کا انداز ہوگا؟ کیا اسے محبت کہا جائے گا یا اسے خالی الفاظ کا دعویٰ کہا جائے گا، خالی جذباتی دعویٰ کہا جائے گا؟ محبت کو محبت تب کہا جائے گا، ایک بندے کو عاشق رسول تب کہا جائے گا جب وہ حضور کو اپنا سب کچھ مانتا ہے تو حضور کی بھی مانتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، رات بھر محفل نعت میں بیٹھ کے جھومنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر انسان رات بھر محفل نعت میں نعت سن رہا ہے اور فجر کی نماز بھی وقت پہ پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے اجر بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ باعث برکت بھی ہے۔ لیکن آپ بتائیے، ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جھوم رہا ہے لیکن جب محفل سے باہر نکل رہا ہے تو بدنگاہی بھی کر رہا ہے، محفل سے باہر نکل رہا ہے تو فوش کلامی بھی کر رہا ہے، محفل سے باہر نکل رہا ہے تو ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک رہے ہیں، حرام کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، فرائض کو ادا نہیں کر رہا، تو آپ بتائیے کیا وہ عاشق رسول کہلانے کے لائق ہوگا؟ جب ہم ان مجالس میں آتے ہیں تو ہمارے پہ فرض بنتا ہے کہ خالی آواز سے لطف اندوز نہ ہوا کریں، خالی اشعار کے ساتھ خالی الفاظ سے لطف اندوز نہ ہوا کریں، خالی جو ہے وہ کوئی تیز پڑھ رہا ہے یا اونچا پڑھ رہا ہے یا جو ہے وہ مجمع کو ساتھ ملا کے اگر کسی چیز کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے تو اس سے لطف اندوز ہو کے، آواز سے لطف اندوز ہو کے یا تیز پڑھنے سے لطف اندوز ہو کے یا ہاتھ اٹھاؤ مل کے پڑھو شور مچاؤ اس سے لطف اندوز ہو کے چلے نہ جایا کریں، بلکہ محافل نعت میں جب آئیں، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن رہے ہوں تو یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اب ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کو کہا ہے اور ہر اس کام سے رک جانا ہے جس سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ اسلام دین حق ہے، اور یاد رکھیے گا یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، آج کل ملحد بھی لوگوں کا دین لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحاد کا فتنہ بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسلام کے دین حق ہونے کی جو دلیل ہے، اسلام کے دین حق ہونے کے جہاں بے شمار دلائل ہیں، وہاں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مذہب آج کے دور میں، بڑے غور سے سنیے گا، اپنے ماننے والے کو آج کی ڈی این ایج کے معاملے میں اس کی رہنمائی نہیں کرتا، فقط اس کو ہفتے میں ایک دفعہ بلاتا ہے اپنی عبادت گاہ پر، چند الفاظ کہلواتا ہے اور بھیج دیتا ہے، پھر بے لگام چھوڑ دیتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ عبادت گاہ میں آؤ، ایک رسم ادا کرو اور پھر چلے جاؤ، ہفتہ بھر جو دل آئے کرو، جیسے دل آئے کماؤ، جیسے دل آئے کھاؤ، جیسے دل آئے رہو، جو دل آئے کرو، مذہب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس مذہب کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دن میں ایک مرتبہ عبادت گاہ پہ آنا ہے اور ایک خاص عمل کر کے، خاص چیز کر کے واپس چلے جانا ہے، پھر آپ کی لائف میں آپ کے مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ جتنے مذاہب ہیں ان کا یہی معاملہ ہے، لیکن الحمدللہ دین حق اسلام وہ دین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو کچھ ارشاد فرمایا، آج تک وہ کوئی پرانی بات یا پرانی تحقیق یا کوئی پرانے دور کی بات کر کے گزر نہیں گئی، بلکہ آج بھی الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام حیات سے بہتر کسی کا نظام حیات نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام حیات سے جدید کسی کا نظام حیات نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام حیات سے زیادہ بہتر اور ماڈرن نظام حیات کسی کا نہیں ہے۔ باقی مذاہب میں نے بتایا ہم نے کیا ان کی طرح زندگی گزارنی ہے کہ فقط ایک سال میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ عبادت گاہ میں آ کے بس رسم ادا کر کے چلے جانا ہے اور پھر زندگی میں بے لگام ہے جو دل آئے کرے؟ نہیں، ہمارا دین دین حق ہے۔ ہمارا دین آج بھی اپنے ماننے والے بزنس مین کو بتاتا ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، تاجر کو بتاتا ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، ایک جاب کرنے والے کو بتاتا ہے کہ جاب کی اصولوں کے ساتھ کرنی ہے، ایک ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ ایز اے میڈیکل تم نے کس ذمہ داریوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک قاضی کو بتاتا ہے کہ ایز اے جج تم نے مسند پہ کیسے بیٹھنا ہے، ایک جو ہے وہ پولیٹیشین کو بتاتا ہے کہ ایز اے حاکم تم نے اپنی منزل پہ مسند پہ کیسے بیٹھنا ہے، ایک ڈیفنس پالیسی والے کو بتاتا ہے کہ ایز اے جنرل تم نے کیسے ذمہ داری سے انجام دینی ہے، ایک باپ کو بتاتا ہے کیسا باپ بننا ہے، ایک ماں کو بتاتا ہے کیسی ماں بننا ہے، ایک شوہر کو بتاتا ہے کیسا شوہر بننا ہے، بیوی کو بتاتا ہے کیسی بیوی بننا ہے، بچوں کو بتاتا ہے والدین کا کیسا احترام کرنا ہے، پڑوسی کو بتاتا ہے پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے، ایک ایک معاملے میں اپنے ماننے والے کی رہنمائی کرتا ہے، اور صرف رہنمائی نہیں کرتا
بہترین رہنمائی کر کے بہترین تاجر بناتا ہے، بہترین بزنس مین بناتا ہے، بہترین پولیٹیشین بناتا ہے، بہترین انسان بناتا ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارا دین، دین حق اسلام ہے۔ تو خالی اس پر ہم نے سبحان اللہ کہہ کے بات کو ختم کر دینا ہے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر قدم میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اپنے دین کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اگر دین کے ساتھ جڑنا ہے تو مکمل طریقے سے جڑنا ہے، ویسے زندگی کو گزارنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کو کہا۔ اب ہم محفلوں میں آئے اور نعرہ لگائیں کہ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگاتے ہیں نا، اگر ابھی میں نعرہ لگاؤں غلامی یہ رسول میں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے گا موت بھی قبول ہے۔ لیکن آپ بتائیے غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں رسول اللہ کی سنت قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں فرائض پہ عمل کرنا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی گزارنا کیوں قبول نہیں ہے؟ اگر کوئی غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے نعرے لگا رہا ہے لیکن غلامی رسول میں حضور کی شریعت کو قبول نہیں کر رہا، فرائض پہ عمل نہیں کر رہا، سنت حضور کی قبول نہیں ہے چہرے پہ رکھنا، اور کہہ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پھر اس کو اپنے دعوے پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خود کہے کہ غلامی رسول میں موت قبول بعد میں کرنا، پہلے غلامی رسول میں زندگی تو ویسے گزارو جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے گزارنے کو کہا ہے۔ آپ بتائیے کیا رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہمارے ہاں صرف الفاظ کی حد تک ہے؟ اب ہم محفلوں میں نعرے لگاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ عقیدہ ہم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو سکے۔ الحمدللہ ہم اس عقیدے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب عشق رسول کا پھر امتحان تو زیادہ بڑھ گیا نا، جب یہ عقیدہ آیا کہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہمارا باپ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہ کریں، ہمارا بڑا دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہ کریں۔ حالت تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کے ڈر سے گناہ نہ کرے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور حضور بھی دیکھ رہے ہیں آگے بڑھ کے گناہ کر لیں، تو پھر عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ اس وقت یہ عقیدہ کہاں جاتا ہے کہ حضور ہر حال میں دیکھ رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہوئے یہ عقیدہ بھول جاتا ہے، حرام کماتے ہوئے یہ عقیدہ بھول جاتا ہے، جھوٹ بول کے مال بیچتے ہوئے یہ عقیدہ بھول جاتا ہے۔ جب فروٹ میں یا ٹیکا لگا رہے ہو یا پانی میں دودھ ملا کے جھوٹ بول رہے ہو، دودھ میں پانی ملا کے جھوٹ بول رہے ہو، یا بازار میں جھوٹ بول رہے ہو، یا بدکاری کر رہے ہو، یا بد نگاہی کر رہے ہو، اس وقت یہ عقیدہ بھول جاتا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ محفل نعت میں نعت سنو، جھومو، اور پھر اس عقیدے کو یاد کر کے لے کے جاؤ کہ حضور دیکھ رہے ہیں، تو اس کا حیا کرنا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ جب ان مجالس میں آؤ، آپ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو کل آپ سے کوئی پوچھے ساری رات محفل میں بیٹھ کے آئے ہو، نعت شریف سنی، سبحان اللہ، لے کے کیا آ رہے ہو؟ تو آپ بتاؤ کہ ہم یہ درس لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ وعدہ لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں عمل سے عاشق رسول بن کے دکھانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں اپنا عمل عاشق رسول کے مطابق رکھنا ہے۔ نعت خوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اب کوئی نعت خوان ہو، وہ بیٹھتے ہیں، اگر ان کو ذرا سا کوئی نیچے بٹھا دے تو بھائی نعت خوان کو نیچے بٹھا رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے تو نعت خوان کو ممبر پہ بٹھایا ہے، تو میں نے کہا ممبر پہ بٹھایا ہے، لیکن ممبر پہ اونچا بٹھا کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ نعت خوان ایسا ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا، کہا نعت خوان ایسا باشرح ہوتا ہے جیسا حسان بن ثابت بیٹھا ہوا ہے، نعت خوان ایسے باعمل ہوتا ہے جیسے حسان بن ثابت بیٹھا ہوا ہے، نعت خوان ایسے دین کا علم رکھتا ہے جیسے حسان بن ثابت بیٹھا ہوا ہے، اور نعت خوان اس طرح حضور علیہ السلام کی ذات پر حملے کرنے والوں کو اور دشمنان دین کو جواب دیتا ہے۔ جب حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو بخاری میں موجود ہے ممبر میں بٹھایا تو کیا کہا؟ احج المشرقین یا حسان۔ جب حضور کے دشمنوں نے حضور کے خلاف شاعری کی، حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو ممبر میں بٹھا کے کہا اے حسان میرے ممبر میں بیٹھو اور میرے گستاخوں کو جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان مجالس کو اور اپنی زندگیوں کو بامقصد بناؤ۔ بامقصد تب بنیں گی جب حضور علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرو گے۔ اب یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا سب سے ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف بڑے غور سے سن لیجئے، ہمیں عادت سے پڑ گئی ہے، اگر کسی کو خطاب کے لیے بھی بلاتے ہیں
تو 40 منٹ ٹائم دیتے ہیں اور 4-5 کلام فرمائش کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ اشعار سنانے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اور نعت خوان کو بلا لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ خطاب کرنے والے سے زیادہ بہتر وہ کلام پڑھ لے گا. اور پھر آپ نے واقعوں کی فرمائش کر دیتے ہیں، یہ واقعہ سنایا ہے. او بھائی، جب آپ گفتگو کرا رہے ہو تو کوشش کرو کہ عمل کی اصلاح ہو، کوشش کرو کہ عقیدے کی اصلاح ہو، کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو واقعتاً عاشق رسول بنانے والے بنو. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ حضور کو مانتے ہو، اپنا سب کچھ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن حضور کی نہیں مانتے تو یہ کہاں کی محبت ہے؟ محفل نعت میں آ کے بول رہے ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں. اب اگر کوئی یہاں آ کے میرے پیر دبانا شروع کر دے اور میں کہوں کہ جا کے یہ کام کرو اور وہ کہے کہ یہ میں کام نہیں کرتا، تو آپ اس کو ادب والا جانو گے یا بے ادب جانو گے؟ آپ بولو گے بے ادب ہے، پیر تو دبا رہا ہے لیکن جب بات کہہ رہے ہیں تو بات نہیں مان رہا. اب کوئی حضور علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے تو چومے، سبحان اللہ چومنے چاہیے، ہمارا الحمدللہ شعار میں شامل ہے. کوئی حضور علیہ السلام کے نام پہ سر تو جھکائے، بالکل جھکانا چاہیے. لیکن جب حضور کی بات ماننے پہ آئے تو ڈھیٹ بن جائے کہ میں نے بات نہیں ماننی، تو پھر اس کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ جہاں حضور کو مانتے ہو وہاں حضور کی بھی مانو. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری تعلیمات کی مثال، میری باتوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اگر ایک ندا دینے والا، آواز لگانے والا کسی علاقے میں آئے اور آواز لگائے کہ علاقے والوں یہ بڑے غور سے سننا، صبح تم پر ایک لشکر حملہ کرے گا، چھپ جاؤ اپنے گھروں میں ورنہ وہ آنے والے تم سب کو مار کے چلے جائیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ چھپ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اتنے میں صبح ہوتی ہے، وہ لشکر حملہ کرتا ہے اس علاقے پر، جو لوگ چھپ جاتے تھے وہ بچ جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا وہ سب مارے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری باتوں کی مثال بالکل ایسے ہے، جس نے میری بات کو مان لیا قیامت کے دن وہ بچ جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا وہ قیامت کے دن ان مارے جانے والوں میں سے ہوگا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی بات کو مانے. اگر آپ میں آپ سے سوال کروں کہ کس کس کو حضور علیہ السلام پہ یقین ہے، تو پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کو حضور پر یقین ہو. یار ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، ہم سب کو حضور کی ذات پر یقین ہے نا. اب بعض اوقات ہم نکلتے ہیں نا پاکستان میں سڑکوں پہ، میں تو رہتا ہی سفر میں ہوں، زیادہ تر اسفار میں ہی ہوتا ہوں. جب ہم پاکستان میں سفر میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ خبر اکثر آتی رہتی تھی زیادہ کہ بھئی پیٹرول مہنگا ہو گیا، پیٹرول میں اضافہ ہو گیا، قیمت مہنگی ہوگی. مہنگائی کی خبر پاکستان میں آتی رہتی ہے بعض اوقات. تو کبھی اگر یہ خبر آئے کہ بھئی آج رات کو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو ایسا ہوا کرتا تھا، ہم نے دیکھا سڑکوں میں لائنیں لگ جاتی تھی پیٹرول پمپ کے پاس. میں نے پوچھا بھائی کہ یہاں کو مفت پیٹرول بٹ رہا ہے، اتنی لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپ کے بعد؟ کہا نہیں، بات یہ ہے ان سب کی خواہش ہے کہ رات 12 سے پہلے پیٹرول بٹوا لیں. میں نے کہا کیوں 12 سے پہلے مفت ڈال رہے ہیں پیٹرول؟ کہا مفت نہیں ڈال رہے، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. ان سب کی خواہش ہے کہ رات 12 سے پہلے پیٹرول ڈلوا لیں تاکہ سستے داموں میں پیٹرول ڈل جائے. میں نے کہا ان سب کو حکومت کی بات پہ کتنا یقین ہے کہ اگر حکومت نے کہا ہے کہ رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہوگا تو رات 10 بجے آ کے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے بھی بے نمازی کو اس کا انجام بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی حرام کمانے والے کو اس کا انجام بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی بدکاری کرنے والے کو اس کا انجام بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی لوگوں کو تکلیف دینے والے کو اس کا انجام بتایا ہے، شراب پینے والے کو اس کا انجام بتایا ہے، بد نگاہی کرنے والے کو اس کا انجام بتایا ہے. حضور علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ اب مجھے بتاؤ اگر حضور پر یقین ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے جس عذاب کے بارے میں بتایا اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ حضور علیہ السلام نے جس آخرت کے بارے میں بتایا اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ حضور علیہ السلام نے جن کاموں کو کرنے سے ڈرایا اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اپنے ایمان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا یقین اس لیول کا ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ایمان کی بات ہے، اس پر ضرور غور کرنا. اب حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کی بات کو ماننا، حضور علیہ السلام کی بات کو فالو کرنا، یہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے. جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جس نے میرا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا مانا جائے؟ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری بات کا انکار کیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اور جس نے میری بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا. جب کچھ لوگوں نے شک ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
صحابہ نے تو سب سے پہلے بڑھ کے حضور کی بات پہ تصدیق کا نعرہ لگایا نا، لیکن اب باہر والوں نے شک ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اللہ فرماتا ہے تمہیں میرے حبیب کے فرمان سے تکلیف ہو رہی ہے، میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور حضرت نے کہا نا مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میں قرآن میں کہہ رہا ہوں، جس نے میرے حبیب کا کہا مانا اس نے میرا کہا مانا، اور جس نے میرے حبیب کی بات کا انکار کر دیا اس نے میری بات کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ حضور کی بات ماننا اللہ تعالیٰ نے دین میں سب سے اہم کر دیا۔ یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو صرف پیغام دینا ہے، ذات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ میسج از مور امپورٹنٹ دین میسنجر۔ اللہ کے بندو اس حدیث کو سنو، بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، صحرا کا سفر ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، عصر کا وقت تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت پیاس لگ رہی ہے کہ روزہ برداشت نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی لے کے آؤ۔ پانی صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے پانی کو بلند فرمایا اور تاکہ سب دیکھ لے۔ جب سب نے دیکھ لیا تو آقا علیہ السلام نے پانی کو نوش فرما لیا۔ جتنے صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے پانی پی لیا، سب نے روزے میں پانی پی لیا کہ حضور نے پی لیا۔ اب بعض صحابہ نے کہا کہ اب دیکھو ہماری میں پیاس برداشت کرنے کی ابھی بھی قوت ہے، ہم ابھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، مغرب کے وقت روزہ افطار کر لیں گے۔ اب نیت غلط ہے؟ نیت تو غلط نہیں ہے، نیت تو یہی ہے نا کہ ہم روزہ رکھیں، برداشت کریں اور جو ہے وہ اجر ملے۔ لیکن رسول اللہ پانی پی چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب صحابہ نے کچھ نے حضور کو بتایا یا رسول اللہ پنا صحابہ نے پانی نہیں پیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے غلط کیا، جب میں نے پانی پی لیا تو ان کو بھی پانی پی لینا چاہیے تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اول وہ شریعت میں ہی کر رہے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا سوچ یہ ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اور ثواب حاصل کر لیں۔ عام حالات میں یہ نیت بہتر ہوگی، لیکن جب حضور پانی پی لے تو حضور فرماتے ہیں جب میں پانی پی لوں تو دین بھی یہ ہے، شریعت بھی یہ ہے، حکم بھی یہ ہے کہ جو مجھے کرتے دیکھا وہ کر ڈالو، یہی اللہ کا حکم ہوگا۔ بخاری میں حضور علیہ السلام سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگاتے ہیں، سعید بن معلہ کو بلاتے ہیں، ان کو آتے کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بلایا آتے دیر کیوں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور کے فرمان کی اہمیت کیا ہے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب عام طور پہ تو جواب یہی ہے کہ بہت اچھا کیا، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، پیر و مرشد بلانے تو حاضر ہونا ہے؟ نہ، پیر و مرشد بھی اگر نماز کی حالت میں بلائے تو پیر و مرشد کی آواز کو نہیں سننا، نماز میں لگے رہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی پیر صاحب یہ کہے کہ بھائی میرے بلانے پہ نماز میں بھی آ جانا تھا تو وہ پیر نہیں ہے۔ نماز میں استاد بلائیں تو چلے جانا ہے؟ نہیں جانا۔ نماز میں کوئی بھی بلائے تو جانا ہے؟ نہیں جانا۔ تو عام حالات میں تو جواب یہی تھا کہ سعید بن معلہ بہت اچھا کیا، نماز مکمل کی، پھر حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سعید بن معلہ میں نے بلا لیا اور تم نماز پڑھتے رہے، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو دیر مت کرو؟ پتہ چلا کہ جب حضور بلا لے تو انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو تو حکم یہ ہے کہو لبیک یا رسول اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ شیخ الحدیث حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت اگر حضور علیہ السلام سعید بن معلہ کو جب حضور نے بلایا، سعید بن معلہ نماز کی حالت میں آ جاتے اور حضور فرماتے جاؤ سعید بن معلہ بازار سے یہ چیز لے کے آؤ۔ سعید بن معلہ بازار جاتے اور وہ چیز لے کے آتے اور واپس آتے تو حضور فرماتے جاؤ واپس نماز پوری کرو۔ سعید بن معلہ کا یہ سارا وقت حالت نماز میں گزرنا تھا جو حضور کے بلانے پہ آیا تھا۔ اور اس کی دلیل بخاری کی وہ حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے محل کا پردہ ہٹایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں، تمام صحابہ مقتدی ہیں، تمام صحابہ بخاری کی حدیث کے مطابق حضور کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ کہا حضور کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ کہا ہم نے 2 دن سے حضور کو دیکھا نہیں تھا، ہم نے ارادہ کیا کہ نمازوں کو توڑے اور جا کے حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں، لیکن حضور نے فرمایا نماز پڑھتے رہو، میں دیکھ رہا تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہو۔ اگر چہرہ مصطفیٰ کی طرف رخ کر لینا
लेने से नमाज टूट जाती। हुजूर डांटते सहाबा को, ये क्या किया है, नमाजें तोड़ दी, वापस से नींद के नमाज पढ़ो। अब हुजूर का महल इधर है, काबा उधर है, सहाबा को कैसे पता कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और दंदान मुबारक जाहिर हो रहे हैं? तब ही पता है ना, जब रुख काबे से हटा के हुजूर की तरफ किया तो पता चला कि नमाज मुस्तबा की तरफ मुंह करने से टूटती नहीं थी, ये हुजूर की बात मानने से टूटती नहीं थी, बल्कि नमाज कामिल ही तब होती है जब उसमें हुजूर का ख्याल आता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बात पर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने बताया कि सबसे अहम यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को माना जाए। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं उससे किया जाए, और जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोक रहे हैं उससे रुक जाया जाए। वो इसी पर एक हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फलां लश्कर के साथ चले जाओ, सही हदीस है, रवाना हो जाओ फलां लश्कर के साथ। जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज का वक्त करीब था। सुनो हुजूर की बात की क्या अहमियत है। जो हुजूर की नातें सुनते हो, हुजूर की नातों में झूमते हो, तुम्हें मुबारक हो सुनना भी और झूमना भी, और हुजूर का इश्क मुबारक हो। लेकिन इश्क हकीकत में तब बनेगा जब हुजूर की बात को मानोगे। और यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात जो ये लोग ढंगोसड़े मारते हैं कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात माननी है लेकिन जात की इतनी अहमियत नहीं है। और भाई सारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की अहमियत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा जाओ फलां काफिले में चले जाओ। उन्होंने काफिले को रवाना किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास घोड़ा जरा तेज था और मैं घोड़ा तेज दौड़ा लेता था। मैंने सोचा कि हुजूर के पीछे जुम्मा पढ़ के चला जाऊं। जब लश्कर उस वक्त जाते थे तो क्या पता कि दोबारा वापसी हो ना हो, जिंदगी हो ना हो। अब्दुल्लाह बिन रवाहा कहते हैं कि मैं जुम्मे के लिए जब मस्जिद में एंटर हुआ तो हुजूर जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। हुजूर ने मुझे देखा और कहा कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा तुम काफिले में गए नहीं? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास घोड़ा जरा तेज है, मैं घोड़ा तेज दौड़ा लेता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपके पीछे जुम्मा पढ़ने की सादत हासिल कर लूं, फिर जाकर लश्कर वालों में मिल लूंगा। हुजूर ने फरमाया तुम जुम्मे के सवाब की लालच में रुक गए मेरे हुक्म के बाद। अगर तुम्हें अल्लाह इतना सवाब का मौका भी दे दे कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह है वो तुम्हारी नेकियों से भर जाए, वो भी मेरी एक बात मानने से ज्यादा नहीं हो सकता। ये रसूलुल्लाह की बात की अहमियत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस की अहमियत है। खुदा का वास्ता हकीकी आशिक रसूल बनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। हुजूर को सलाम किया, हुजूर ने जवाब न दिया। वो हाथ बांध के खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे देख के रुख दूसरी तरफ कर लिया और मैं जवाब से महरूम रहा, मुझसे क्या गलती हो गई? हुजूर ने फरमाया तुमने हाथ में आग का अंगारा पहन रखा है, सोने की अंगूठी पहनी है। उन्होंने अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। जब हुजूर उठ के तशरीफ ले गए, जब वहां से रौनक अफरोज के अपने महल मुबारक में चले गए, सहाबा किसी ने कहा कि बात सुनो, ये अंगूठी तुम पे पहनना हराम है, बेचना हराम नहीं है। तुम पे पहनना हराम है, तुम्हारी बीवी पे पहनना हराम नहीं है। उठाओ या बेच दो या अपनी बीवी को पहना दो। उन्होंने कहा खबरदार, एक लम्हा भी जिस चीज की वजह से मैं हुजूर की निगाह रहमत से महरूम रहा, मैं जिंदगी में दोबारा उस चीज को देखना भी नहीं चाहता। अगर आशिक रसूल हो तो आज इस महफिल में बैठे हुए अपनी जिंदगी में नजर डालो, कौन सी चीज ऐसी है जो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है? कौन सी ऐसी चीज तुम्हारी जिंदगी में है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना पसंद है? और अगर आशिक रसूल हो तो आज अपने इश्क का इम्तिहान लो, कितनी भी अजीज क्यों ना चीज हो उसको निकाल के अपनी जिंदगी से फेंक दो जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं है। इससे तुम्हें भी पता चलेगा तुम आशिक रसूल हो या खाली अल्फाज का दावा है। तुम्हें भी पता चलेगा कि महफिल में खाली नात खानों की आवाज एंजॉय करने आते हो या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में नाच सुनने आते हो। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब आज यहाँ बैठ कर अपने आप से डायलॉग करोगे और कहोगे कि मैंने अपनी जिंदगी से वो चीज निकालनी है जो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं है। समझ आ रही है? आज कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा खिताब भी सुन रहे होंगे ना, पीछे आ यार आज हजरत को क्या हो गया यार, ये कौन सी बातें लेके बैठ गए। आज कोई ऐसा वाकया सुनाते ना, कोई ऐसी बातें करते, कोई ऐसे अशार सुनाते हैं कि वो सारे मजमा हाथ उठाए, माहौल बने। भाई वो मुझसे पहले भी गुलाम मुस्तफा माशाअल्लाह नात ख्वान भी है, बामल नात ख्वान है, खुश अकीदा नात ख्वान है। इसने नात पढ़ी, बड़ा अच्छी कैफियत थी माशाअल्लाह। और बाद में भी जो फिक्र आला हजरत पे कायम नात ख्वान है, अगर कोई है फिक्र आला हजरत पे कायम नात ख्वान, वो पढ़े, बामल नात ख्वान हो, खुश अकीदा नात ख्वान हो तो बहुत अच्छी बात है। गुफ्तगू करने वाले को खुदा
خدا کا واسطہ ہے عمل کی اصلاح کے لیے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے سنا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی جو باتیں کر رہا ہوں ان پر خود بھی عمل کروں, اور اللہ آپ سب سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان پر عمل کرنا اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یاد رکھنا, میں نے کہا تھا کہ میں بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جانا ہے. میں نے ابھی لاہور پہنچنا ہے. آج دن میں نے منڈی بہاؤالدین میں خطاب کیا, کل رات فیصل آباد میں تھا, پرسوں شب معراج اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کراچی میں گورنر ہاؤس میں بہت بڑا اجتماع ہے جس میں انشاءاللہ میں نے خطاب کرنا ہے. وہ ایئر کیو ٹی وی پہ براہ راست بھی ہوگا, آپ اس کو سماعت فرما سکتے ہیں. تو میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. کراچی میں انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں وہ محفل ہوگی پرسوں شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ہمارے جناب کامران تصوری صاحب ماشاءاللہ حضور علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے ہیں, اور گاہے بگاہے الحمدللہ حضور علیہ السلام سے محافل کی صورت میں بھی اور ویسے بھی بارہا اپنی اظہار عقیدت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, تصوری صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو پرسوں شب معراج کے خطاب میں بیان کروں گا, تو جو حضرات کراچی میں سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ اس میں شریک ہو جائیں, باقی اس کو انشاءاللہ کیو ٹی وی پہ براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں. آخر میں میں بات کیا کر رہا تھا کہ جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ابو داؤد شریف مشہور حدیث کی کتاب ہے. جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, دینی مدارس کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ واقف ہیں. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتاق آقا علیہ السلام کی 5 لاکھ احادیث پہنچی. میں نے 4800 کے قریب احادیث جو ہے ان کو اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں جمع کیا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے 4800 حدیث میں سے 4 احادیث نکالی. 5 لاکھ سے پڑھتے پڑھتے 4800 جمع کی, جو لکھی اپنی کتاب میں, اور 4800 میں سے اتنا بڑا محدث فرما رہے میں نے پڑھ پڑھ کے 4 احادیث نکالی. بنیادی عقائد پہ عمل کرنے کے بعد, بنیادی جو دین کی ضروریات دین ہیں ان کے بعد, ضروریات دین جن چیزوں کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا, پھر بنیادی عقائد کے بعد سب سے پہلے اگر انسان سوشل لائف میں ان 4 احادیث پہ عمل کر لے تو اس کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے. سب سے پہلے وہ حدیث نقل کرتے ہیں جو جب امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح, جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں, اس میں حدیث نقل کرنا شروع کی تو سب سے پہلے یہی حدیث لکھی. وہ کیا حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیت بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. مسلم حدیث ہے, ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, ایک غنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا سخی, اور ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے رستے میں جان دے دی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے جان مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں دی, تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. غنی کہے گا یا اللہ میں نے اپنا سارا مال تیرے رستے پہ دے دیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے مال اس لیے نہیں دیا کہ میں راضی ہو جاؤں, تو نے مال اس لیے دیا کہ لوگوں میں بلے بلے ہو جائے. چودھری صاحب حاجی صاحب کتنے ماشاءاللہ سخی ہیں, سمجھ آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں عالم کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین کی خدمت کی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے دین کی خدمت مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کی, تو نے دین کی خدمت اس لیے کی کہ لوگوں میں تیری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے. کتنے مبارک اعمال ہیں تینوں, لیکن کیونکہ نیت خراب تھی کیے ہوئے عمل ضائع ہو گئے. اس کے برعکس امام باقی حدیث نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اٹھے گا, اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو اس میں حج کا ثواب لکھا ہوگا. وہ حیران ہو جائے گا, عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں, لیکن میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے. اللہ کریم فرمائے گا تو نے حج نہیں کیا, لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں بھی حج کروں. تیری زندگی نے وفا نہ کی, لیکن ہم نے تیری نیت کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب مرتب فرما دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیت, عمل میں جو نیت ہے وہ عمل سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں باعث رسائی ہوتی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو نیت ہوتی ہے عمل کی, سارے کا سارا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ نیت انسان کی, جو اپنی نیت درست رکھو. نیت میں بڑی طاقت ہے. سفیان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے نیت کے اوپر, اچانک یاد آیا. سفیان نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا, کہا نیت میں طاقت کیا ہوتی ہے. کہا ایک شخص تھا, اس کو پتا چلا کہ ایک جگہ پر ایک درخت ہے, اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں. اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے, میرے اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی درخت کی پوجا کرے. آری اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا.
اللہ کو ہوتے ہوئے درخت، رستے میں شیطان اس کو ایک انسان کی صورت میں روکنے آیا، کہا رک جا، نہ کاٹ، وہاں جائے گا تیری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لوگ جو درخت کو پوچھتے ہیں وہ درخت سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، نہ کر، جا اپنا کام کر، تجھے کیا پڑی ہے کوئی درخت کو پوچھتا رہے۔ اس نے کہا کہ میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو پوچھے، ایسی کی تیسی میں درخت کو کاٹنے جا رہا۔ شیطان کا اور اس کا جھگڑا ہو گیا۔ کیا ہوا کہ جھگڑا ہوا تو اس نے شیطان کو ایک بار میں گرا دیا، ایک ضرب میں گرا دیا۔ جب شیطان گر گیا تو شیطان تو انسان کی صورت میں آیا تو اس نے کہا اچھا میں تجھ سے ایک ڈیل کرتا ہوں، تو چلا جا، تیرے تکیے کے نیچے سے روزانہ 10 روپے نکلیں گے، تو اس سے 10 روپے 10 دینار نکلیں گے، تو اس سے اپنے کام کری، تجھے کیا لگے؟ اس نے کہا اچھا ویسے بات تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں پوچھ رہا نا درخت کو۔ واپس چل دیا، درخت سے واپس گیا تو روز تکیے کے نیچے سے پیسے نکلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دن بعد پیسے نکلنا بند ہو گئے۔ جب پیسے نکلنا بند ہوئے اس نے کہا مجھے یاد ہے میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو پوچھے، سمجھ آئی؟ پھر وہ درخت یاد آیا، آری اٹھائی اور کہا میں درخت کے 2 ٹکڑے کروں گا، کاٹوں گا جا کے درخت کو، میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو پوچھے۔ اللہ اکبر۔ پھر شیطان اسی انسان کی شکل میں روکنے آ گیا، پھر جھگڑا ہوا تو اب شیطان نے اس کو ایک ضرب میں گرا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا، لیکن اے انسان تو مجھے یہ بتا، اس دن میں نے تجھے گرا دیا، چند دنوں میں تیرے میں اتنی طاقت آ گئی کہ تو نے مجھے ایک ضرب میں گرا دیا۔ پھر اس نے تعارف کرایا کہ وہ انسان نہیں وہ شیطان ہے۔ اس نے کہا اس دن تیری نیت اتنی پکی تھی کہ جو تو نے مجھے گرایا وہ تیری نیت کی طاقت تھی، آج نیت میں اللہ کی محبت نہیں تھی، آج نیت میں یہ تھا کہ پیسے نکلنا بند ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نیت میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ نیت بڑی طاقتور چیز ہے، اپنی نیت کو اچھا کرو۔ اللہ کے بندو اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میسر آئے، اپنی نیت کو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر دو۔ نیت بہت اہم ترین چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسجد میں 2 نمازی ساتھ ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے نماز میں۔ فرق کیا کرتی ہے؟ نیت فرق کرتی ہے۔ جس کی نیت اللہ کے رضا کے لیے ہے یا نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سفیان نے کہا کہ جو کام کرو لوگوں میں بلے بلے کرانے کے لیے، اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا، اور جو کام کرو اللہ سے کرم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں سے اس کی بلے بلے کی توقع نہ رکھنا۔ جلدی سے آخری 3 بات۔ دوسرا امام ابو داؤد نقل کرتے، میں نے 4 حدیث بتایا تھا نا جو انہوں نے نکالی، دوسری وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن بے مقصد بات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی بے مقصد چیز میں مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ یا اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارو، یا اپنا وقت رزق حلال کی جستجو میں گزارو، یا اپنا وقت اپنے بیوی بچوں میں گزارو، یا اپنا وقت اپنے والدین کی خدمت میں گزارو، یا اپنا وقت اپنی اولاد کی تربیت میں گزارو، یا اپنا وقت اچھے دوستوں کی صحبت میں گزارو۔ کبھی بھی مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ آج کے دور میں مثال یہ دوں گا کہ کبھی بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ دن کے 4.5 گھنٹے فیس بک ریلز دیکھتا رہے بیٹھ کے، سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں واللہ میرے پاس تو ہے بھی نہیں، وہ ٹک ٹاک پہ اپنا وقت ضائع کر دے۔ مجھے لفظ کہتے ہوئے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ میرے میں ہے بھی نہیں، میرے فون میں الحمدللہ۔ تو کبھی بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس میں اپنا وقت ضائع کر دے گا۔ مومن کی کبھی یہ شان نہیں ہے کہ ایسی بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کرتا چلا جائے گا۔ اگر انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے کسی صحیح العقیدہ عالم کا بیان لگاؤ اور اس کو سنو، اس سے سیکھو، سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی بھی مومن بے مقصد چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرتا ہے۔ آج ہمیں کوئی دروازہ کھٹکا کے کہے نا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کوئی مسلمان کچھ مانگے، ہم کہتے ہیں کہ کل کا کوئی باسی کھانا پڑا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ کوئی مانگنے آیا ہے دے دو۔ کل کے ہمارے کوئی پرانے کپڑے پھٹے ہوئے پڑے ہیں جو پہننے کے لائق نہیں رہے، اللہ کی شرم نہیں آتی اللہ کے نام پہ ایسی چیز دیتے ہوئے؟ اللہ کے نام پہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنے سے بہتر چیز دو، ورنہ کم سے کم ویسی تو دو جو اللہ کے نام پہ خود کھاتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی چیز وہ فرماتے ہیں، چوتھی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام سب واضح ہے، انسان کو چاہیے اس کو سیکھے اور اس پہ عمل کرے۔ ہمارے لوگوں کی کیا عادت ہے کہ قیامت کے دن بھی جواب دے دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا تو سیکھنے کی ذمہ داری تمہارے ابا جان کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دھندا سیکھا ہے، سیاست دیکھنے کے لیے روز ہے، فیس بک ریل دیکھنے کے لیے روز 4 گھنٹے ہے۔ دین ابے نے سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنا تم پہ لازم نہیں تھا۔ 40 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، تمہیں اگر صحیح وضو کرنا نہیں آتا، صحیح غسل کرنا نہیں آتا، صحیح سے نماز نہیں آتی، فرض علوم کا نہیں پتا، فرض علوم کا پتا ہونا تو دور کی بات ہے، یہی نہیں پتا فرض علوم ہے کیا، تو تمہارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات رہی ہے۔ ویسے تم سے شعر سن لو تو 700-800 شعر تمہیں یاد ہو، لیکن فرض علوم تمہیں نہ پتا ہو
تو پھر شرم کرنے کی بات ہے، حیا کرنے کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں حلال اور حرام سب واضح ہے۔ قیامت کے دن یہ جواب نہیں پوچھنا یار آپ کیوں نہیں عمال صالح کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے، دین کے رستے پہ کیوں نہیں آتے؟ کہا دعا کرو اللہ ہدایت دے گا نا۔ او بھائی اللہ ہدایت دے چکا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بھی کوئی ہدایت آنی ہے؟ اللہ ہدایت دے، ہاں اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگو، اللہ سے عمل پہ کرنے کی توفیق مانگو، لیکن اللہ تو ہدایت دے چکا ہے۔ اب سیکھنا تمہارا کام ہے۔ آپ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہدایت نامی فرشتہ آئے گا آپ کو اٹھانے کے لیے کہ حضور والا اٹھے نماز پڑھ لے، حضور والا اٹھے اور دین کے رستے پہ چل لے؟ نہیں، اللہ کا بندو اب دین سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کام کرو گے نا پھر پکے عاشق رسول بنو گے۔ جب یہ کام کرو گے اور پھر ہدایت کے بخشش کھولو گے اور کہو گے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، پھر کہنے کا مزہ بھی آئے گا۔ پھر جب کہو گے نا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم زغل اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، پھر مزہ آئے گا۔ میں نے ذہن میں جو آج رکھا تھا اس میں 1 یا 2 منٹ رہ گئے، مجھے کسی نے دیا نہیں، اس میں 1 منٹ رہ گیا تو 1 منٹ میں بات سنو۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جب یہ درس سنیں گے نہ کہیں گے بالکل یہی تو ہم کہتے ہیں عمل کی بات کرو، یہ عشق کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طبقہ آ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی بات یہ ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں سیرت کی بات کرو، یہ شانوں کی اتنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول؟ یہ بیان سن لیا نا، اب غلام مصطفیٰ سے نعت پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یا کسی صحیح عقیدہ نعت خوان سے نعت سننے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی یاد رکھنا، تم کیا کہہ رہے ہو کہ صرف سیرت کی بات کریں، شان کو نہ بیان کریں؟ اب مجھے بتاؤ، اگر میں یہاں صرف سیرت کا درس دیتے ہوئے یہ کہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے نالین مبارک اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے، ہاتھ سے صاف فرما لیا کرتے تھے اور مرمت فرما لیا کرتے تھے اس کی، تو مجمع سے ایک بندہ اٹھے گا کہے گا بھئی اس میں کیا کمال ہے؟ میں بھی اپنی جوتی پھٹ جائے تو خود صاف کر لیتا ہوں، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ لیکن جب میں یہ بتاؤں گا نا کہ ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ ایک اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے تھے، لیکن پھر بھی عاجزی ایسی تھی کہ نالین خود مرمت فرماتے تھے، پھر پتہ چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں گا بھئی حضور علیہ السلام آپ کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے، کئی دن کچھ نہیں پیتے تھے، صرف آپ کی طرح یہ درس لے کے گزر جاؤں گا تو مجمع کہے گا بھائی اسی لیے تو آپ کے لوگوں میں عشق رسول ہے نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی عشق جام پہ لائی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے کبھی محبت کا جام پہ لائی نہیں ہے، کبھی اپنے لوگوں نو ساڑھے کول بھیجو یا کسی سنی کول بھیجو، کسی یا رسول اللہ کے نعرے نو بھیجو، تمہاری ترقی شکل بھی بھول جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت کا جام پلاتے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ حضور کی شانیں سن کے تمہیں الجھن ہوتی ہے؟ سیاستدانوں کے دروازے پہ جا کے تم مناقب پڑھ رہے ہوتے ہو، حضور کا یہ، حضرت کا یہ، حضرت کا یہ، حضرت کا یہ، تعریفیں اتنی کرتے ہو کہ اللہ کی پناہ اب لوگ تمہیں سننا چھوڑ دیں، اور حضور کی تعریف لوگ کریں تو تمہاری الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات سن، اگر میں یہ کہوں کہ حضور کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک بندہ اٹھے گا بولے گا میں نے بھی 6 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے کا تو کھاؤں گا کیا؟ لیکن جب میں یہ بتاؤں گا نا کہ بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت جابر کے گھر میں 4 بندوں کے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالیں تو 1000 سے زیادہ صحابہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اتنی طاقت اور قوت کے باوجود کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے، پھر پتہ چلے گا کہ جب میں یہ بتاؤں گا نا جب وہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہارے درمیان نہیں کھاتا، تمہارے درمیان نہیں پیتا تو اللہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ذات اقدس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، بس بات یہ ہے پھر کے گلی گلی دوا، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حلال رکھے، وفادار رکھے۔ 22 اپریل کو انشاءاللہ
عیدگاہ شریف میں سالانہ عالمی یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ میں بھی گفتگو کروں گا، میرے شیخ کامل صدارت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی کرم اور حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے غلام اس میں شریک ہوں گے۔ ہمارے اہل سنت کے اکابر علماء انشاءاللہ بیان بھی فرمائیں گے، فکر اعلی حضرت پہ قائم ثنا خان حضرات انشاءاللہ یہاں شریف بھی سنائیں گے۔ اللہ حضرت تعالی ہم سب کو دین اسلام پر اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل کو آپ نے عیدگاہ شریف آنا ہے، آئیں گے انشاءاللہ 22 اپریل کو آپ نے عیدگاہ شریف آنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا ہے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔